اسٹیج پر رونق افروز علماء ذوی الاحترام، اسلام کی پردہ نشین ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر، یک نظر کن سوئی ماں، یک نظر کن سوئی ماں، یا غوث کرم کرنا بے کس نے پکارا ہے، یا غوث کرم کرنا بے کس نے پکارا ہے، طوفان میں ہے کشتی اور دور کنارہ ہے۔ معزز سامعین کرام، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر ساری کائنات کی مرکزی عقیدت، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و داتا، ہم غریبوں کی غمگسار سیدی ابرار و اخیار نائب پروردگار حضور رحمت للعالمین جامع عالمین، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا و آقا، ہم غریبوں کے غمگسار سیدی ابرار و اخیار نائب پروردگار حضور رحمت للعالمین، آمنہ کے لال احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے باواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے حضرات، کچھ عرض کرنے سے قبل نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بند آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ آئیے اس سے پہلے قطع کے چند اشعار آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ قطع سبحان فرمائیں۔ حضور کی آمد کے سلسلے میں قطع کے یہ چند اشعار آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ رحمت و نور کی برسات نہیں آئے گی، رحمت و نور کی برسات نہیں آئے گی، اور پھر کبھی اتنی ہنسی رات نہیں آئے گی، اور پھر کبھی اتنی ہنسی رات نہیں آئے گی، اور پھر کبھی اتنی ہنسی رات نہیں آئے گی۔ ارے گود میں لے کے محمد کو حلیمان کہا، ارے گود میں لے کے محمد کو حلیمان کہا،
گود میں لے کے ارے گود میں لے کے محمد کو حلیمہ نے کہا ارے جگ میں پھر ایسی کوئی ذات نہیں آئے گی ارے جگ میں پھر ایسی کوئی رات نہیں آئے گی پڑھ کے صلی علی جو سو جائے خلد کی وادیوں میں کھو جائے ارے پڑھ کے صلی علی جو سو جائے خلد کی وادیوں میں کھو جائے ارے خواب میں گئی وہ دید آقا کی خواب میں گئی وہ دید آقا کی ہم غلاموں کی دل ہو جائے ہم غلاموں کی دل ہو جائے ہم غلاموں کی دل ہو جائے درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا سیدی یا رسول اللہ حضرات یہ مہینہ ربیع الاخر جسے ہم 11ویں شریف کے مہینے سے یاد کرتے ہیں اور آج کی یہ مجلس غوث پاک کی نسبت سے منسوب ہے تو جو بھی حضرات بدقسمتی سے ابھی بھی اپنے گھروں میں سو رہے ہیں یا باہر ادھر ادھر دنیا کی باتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے پھر مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات میلاد شریف میں تشریف لائیں اور ثواب دارین حاصل کریں درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا سیدی یا رسول اللہ آپ حضرات تھوڑے آگے تشریف لائیں جو بھی حضرات ادھر بیٹھے ہیں آپ سے گزارش ہے تھوڑے آگے تشریف لے آئیں میلاد شریف میں بیچ میں جگہ خالی ہے آپ حضرات تھوڑا آگے تشریف لے آئیں درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا سیدی یا رسول اللہ اب حضرات گھبرائیں نہیں تھوڑی دیر کے لیے ایک دو نعت پیش کر رہا ہوں اس کے بعد میں آپ ہی کے مسجد کے امام صاحب آپ حضرات کے سامنے تقریر پیش کریں گے اور اس کے بعد میں صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جتنی دیر تک محفل میں رہیں دل جمع کر نعت رسول اور آنے والے خطیب کی تقریر اور مرتبت آپ حضرات سماعت کرتے رہیں بآواز بلند درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا سیدی یا رسول اللہ آئیے حضرات نعت رسول کے چند بند اور سماعت فرمائیں کہ دن رات جس کو ذکر محمد سے کام ہے محمد سے کام ہے دن رات جس کو ذکر محمد سے کام ہے محمد سے کام ہے دن رات جس کو ذکر جس کو ذکر محمد سے کام ہے واللہ اس پہ آتش دوزخ حرام ہے دوزخ حرام ہے واللہ اس پہ آتش دوزخ حرام ہے دوزخ حرام ہے شیخ سماعت فرمائیں
کہ روئے بلال دیکھ کے حوریں پکار اٹھی، حوریں پکار اٹھی، روئے بلال دیکھ کے روئے بلال دیکھ کے حوریں پکار اٹھی، کتنا حسین نبی کا یہ حبشی غلام ہے، حبشی غلام ہے، واللہ اس پہ آتش دوزخ حرام ہے، دوزخ حرام ہے۔ دن رات جس کو ذکر محمد سے کام ہے، محمد سے کام ہے، اللہ ہر عمر کا یہ نصاف مرحبا، انصاف مرحبا، اللہ ہر عمر کا یہ اللہ ہر عمر کا یہ انصاف مرحبا، اور پیدل ہے آپ اونٹ پہ بیٹھا غلام ہے، اونٹ پہ بیٹھا غلام ہے، واللہ اس پہ آتش دوزخ حرام ہے، دوزخ حرام ہے۔ اے قدسیوں ادب سے چلو پر سمیٹ کر، پر سمیٹ کر، اے قدسیوں ادب سے قدسیوں ادب سے چلو پر سمیٹ گئی، ارے جنت نہیں ہے یہ در خیر الانام ہے، در خیر الانام ہے، دن رات جس کو ذکر محمد سے کام ہے، محمد سے کام ہے، واللہ اس پہ آتش دوزخ حرام ہے، دوزخ حرام ہے۔ شیخ سوال فرمائیں کہ جب سے سنا ہے قبر میں سرکار آئیں گے، سرکار آئیں گے، جب سے سنا ہے قبر میں جب سے سنا ہے قبر میں سرکار آئیں گے، اے موت تب سے مجھ کو تیرا انتظار ہے، تیرا انتظار ہے، دن رات جس کو ذکر محمد سے کام ہے، محمد سے کام ہے، واللہ اس پہ آتش دوزخ حرام ہے، دوزخ حرام ہے، اور مرنے کے بعد یہ میری توقیر دیکھیے، توقیر دیکھیے، مرنے کے بعد یہ میری مرنے کے بعد یہ میری توقیر دیکھیے، آگے میرا جنازہ پیچھے امام ہے، پیچھے امام ہے، آگے میرا جنازہ پیچھے امام ہے، پیچھے امام ہے،
محمد سے کام ہے، محمد سے کام ہے، واللہ اس پہ آتش دوزخ حرام ہے، دوزخ حرام ہے۔ شیخ اسماعیل فرمائیں قرآن پڑھ کے نیزے پہ اعلان کر دیا، اعلان کر دیا، قرآن پڑھ کے نیزے پہ اعلان کر دیا، اعلان کر دیا، قرآن پڑھ کے نیزے پہ یزیدیوں کی ہار ہے، یزیدیوں کی ہار ہے، واللہ اس پہ آتش دوزخ حرام ہے، دوزخ حرام ہے۔ آخری شیخ سوال فرمائیں احمد رضا امام سنن عاشق نبی، عاشق نبی، احمد رضا امام، احمد رضا امام سنن عاشق نبی، نیند آپ کو سفر کے مہینے میں آ گئی، سفر کے مہینے میں آ گئی، دن رات جس کو ذکر محمد سے کام ہے، محمد سے کام ہے۔ قاسم بروز حشر وہ دوزخ میں جائے گا، دوزخ میں جائے گا، قاسم بروز حشر قاسم بروز حشر وہ دوزخ میں جائے گا، ہر کرتا نہیں جو مصطفیٰ کا احترام ہے، مصطفیٰ کا احترام ہے، دلات جس کو ذکر محمد سے کام ہے، محمد سے کام ہے، واللہ اس پہ آتش دوزخ حرام ہے، دوزخ حرام ہے۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت کریمہ تلاوت کی۔ رب تبارک و تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کی ولیوں کو نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی ڈر۔ کیونکہ حضرات دنیا میں جب انسان دنیا دار سے ڈرتا ہے تو اسے ہر چیز سے ڈرنا پڑتا ہے، لیکن اگر کوئی رب کا سچا بندہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اس سے ڈرتا ہے تو اسے کسی دنیا دار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے ولیوں کو نہ تو کوئی ڈر ہے اور نہ ہی کوئی خوف۔ اور یہ مہینہ 11ویں شریف کا حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ولیوں کے سردار ہے،
تمام ولیوں کے لیڈر حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کرامات آپ حضرات بے شمار سنتے رہتے ہیں. تو حضرات اس مہینے میں ہم حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد دلاتے ہیں اور حضور سرکار غوث پاک کو یاد کرتے ہیں. تو جو بھی محبت سے حضور سرکار غوث پاک کی یاد دلاتا ہے 11ویں شریف، جو بھی اس کی حیثیت ہے، اس کی استطاعت ہے، اس کے مطابق کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں دن دنی رات چگنی، مال میں، دولت میں، ہر اعتبار سے ترقی بڑھتی ہے. اور حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرا چاہنے والا میرا نام لیتا ہے اور مجھے یاد کرتا ہے، مثال کے طور پر میرے چاہنے والے نے مجھے عشاء کی نماز کے بعد میں یاد کیا، تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اسے مغرب کی نماز کے بعد میں یاد کر لیتا ہوں. جو میرا چاہنے والا مجھے عشاء کی نماز کے بعد میں یاد کرتا ہے، میں اسے مغرب کی نماز کے بعد میں یاد کر چکا ہوں. تو حضرات یہ اللہ کے ولی ہیں. اللہ کے ولیوں کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی بے شمار فرمایا ہے اور قیامت کے دن بھی بے شمار فرمایا ہے. تو ہمیں اللہ کے ولیوں سے دلی محبت اور چاہت اور رکھنی چاہیے اور ان کی نیاز فاتحہ وغیرہ ہمیں دلانی چاہیے. تو یہ سب حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے. تو حضرات ابھی آپ حضرات نے میرے سے پہلے ہمارے رین سے آئے ہوئے نعت خواں حضرات نے آپ کے سامنے نعت نبی منقبت آپ حضرات کے سامنے پیش کی اور میں نے بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کی. اور ان کے بعد اب آپ ہی کے محلے کے مسجد کے امام صاحب آپ حضرات کے سامنے تشریف لائیں گے اور آپ حضرات کے سامنے تقریر پیش کریں گے. ان سے پہلے عالی جناب قاری محمد رفیق صاحب کو آپ حضرات کے سامنے دعوت سبقت دوں کہ وہ بھی اپنے اچھی آواز میں، اپنے لہجے میں آپ حضرات کے سامنے نعت رسول اور منقبت آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے.